أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک. یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا. سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے. مرد دم کلمہ طیب سے طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے. خاتمہ بالایمان فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شریف مراداں پوریاں فرمائے. قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہانمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، انہاں دی شر تو بچائیں. اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دے ذریعے اپنی ذات چ ڈب جان دی محویت دا کمال عطا فرمائے. ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دائمی حاضری نصیب فرمائے. دوام قلبی ذکر و حضور فنا فی توحید غرق فی توحید نماز عشق حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سر اللہ سر فی اللہ سر من اللہ
حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامنے آئی دے درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیا پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیا پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نات پاک ہے۔ اللہ سونے اس آیا پاک جی ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ ہو اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس ہے پاک جو سلون جڑا سیکھا ہے وہ ہمیشگی دے دلالت کردا ہے۔ سلو صلوات، صلوات دے معنی دعا کرنے۔ جب یہ نسبت اللہ سونے طرف ہوگی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسانا، جب یہ نسبت فرشتہ مومنہ طرف ہوگی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہے۔ اس آئے پاک شروع جنہ کہا کہ سونے رب نے اپنے عمل دے بارے دسیا، فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا اور اس عمل دیاں برکتاں فضیلتاں فائدے کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہاں کہا کہ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ اس گل نوں سچا منو اور سچ ہے بالکل۔ اس گل دے بارے ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو کہ جو میں حکم فرمایا بالکل سچ ہے اور اس کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہنا، بلا تعطل سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی میری بارگاہ جو دعاواں کرتے رہندے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہے۔ یہ عمل وہ ہے جڑا اللہ سونا کردا ہے، وہ دے فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ سونے دی پاک ذات لا شریک ہے، وہ دی ذات و صفات سے کوئی شریک نہیں، جڑا شریک مننے دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اللہ سونے دی ذات و صفات جڑی ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق، اللہ محدود ہے، اللہ فانی ہے۔ اللہ سونے دی پاک ذات کمی و خطا، زمان و مکان، حلول و اتحاد، تقسیم و تشبیہ، جہر و عرض، کیف و جہت، مثل و مساوت، پاک یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ دی سو پاک ذات ورال ورا ثم ورال ورا ثم ورال ورا ثم ورال ورا، یہ جو کچھ بھی ظہورات ہے سب اللہ پاک دے انوارات دے صفاتی اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عکس در عکس عکسی ظہورات ہے، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دے دونوں دا مقصد ایک ہی ہے، صرف لفظی نظام ہے۔ اور جدید سائنس نے میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر شے ناصراں دی ناصر ایٹماں دے ایٹم جڑے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، اور اے غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے جہدے بارے خود قرآن کریم سنے رب نے 1400 سال پہلے دس سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سونا رب فرماؤندا میں زمین و آسمانوں دا نور ہے، میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انوار حقیقت محمدی اور دے عکسی ظہورات دے ذریعے کائنات دی ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے۔ آپ زندہ ہے، مختار کل ہے، قاسم نے۔ آپ اللہ سونے دے سچے عاشق ہے، اللہ سونا آپ دا سچا عاشق ہے۔ سچا عاشق ہوندا ہی جڑا معشوق تے ہر شے قربان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے دے ہر شے قربان کرتے تے اللہ سونے نے آپ تے ہر شے قربان کرتے۔
یہ دو طرفہ عشق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختار کل بنایا، تمام خزانے چابیاں دیتی ہیں، آپ کو قاسم بناتا کہ سونا جنوں جو چاہو عطا فرماؤ، جنوں بھی جو نعمت مل دی ہزاری بات نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دستے کرم نالی مل دی ہے۔ حضوری خدا چ رسائی اور دید مولا دی نعمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اطاعت نال ہی ملنی ہے، درود پاک کثرت نہ پڑھنے نال ہی ملنی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا، کیونکہ اللہ سونے دے انوارات دا انسان متحمل ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے پیر پیشوا کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل نہیں کرتا، انوار محمدی کا قابل نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انوار حاصل کرتا، انعکاسی فیض حاصل کرتا، پھر جا کے وہ اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات دے قابل ہوتا، اور حضوری خدا جی پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرنے قابل ہوتا، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ باقی جننے بھی اس تو علاوہ ذریعے سب شیطانی ہے، سچا رستہ صرف اور صرف اسلامی علم تصوف وجرا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اسی واسطے سنے رب نے فرمایا کہ میں کام کرنا کہ اپنے حبیب تے درود پڑھتا رہنا، میرے فرشتے پڑھتے رہتے ہمیشہ۔ تے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نو بلایا، یہ وہ عاشق ہے جنہیں روز اللہ سے دل دی گہرائیاں جو بلا کہہ کہ خدا مست ہو گئے سے، جنہیں تے رب سونے 70,000 والی تجلی فرمائی سی، ہر تجلی فرماؤں تو بعد حال میں مزید دینا رے مار دے سی۔ اے وہ سچے علماء مشایخ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام نے، اور انہاں اللہ والے تو کوئی علاقہ خالی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جی میں حضور غوث پاک فرما دے کہ میں پوری کائنات کو ادھا ہی دیکھ رہے ہیں جی میں تڑی ترائی دا دانا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ دے حالت آپ دی شان دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ آپ دی شان و عظمت اور مقام نو اللہ سونا ہی جان دا، یہ آپ جان دے رہے ہیں۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے سب تو پہلا میرے رب نے میرے نور نو پیدا فرمایا، میں نے اپنے نور تو ظاہر فرمایا، میرے نور تو ساری کائنات نو تخلیق فرمایا۔ میں اللہ سونے دے قربے خاص رہنا جتے کسے فرشتے رسول دی پہنچ نہیں۔ میرا اللہ میں کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے، میں تواڈے ارگا نہیں، تسی میرے ارگا نہیں۔ بدبخت گستاخ جڑا بکواس کردا ہے کہ نبی پاک استغفر اللہ ساڈے ورگے ہیں، ایسے شخص دے پرشامے تو لکھاں میل دور بھجو، کیونکہ ایسے مردہ دل بے حضور شخص دے ہوتے اللہ دی لعنت برسدی ہوندی ہے۔ چلو سونے فرمایا کہ میں اللہ شریک ذات ہاں، اے میرے اور میرے حبیب دے عاشقو آؤ میرے نال اس کامش دے نال شریک ہو جا، درود پاک پڑھو میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، ایمان والے کیڑے نے؟ خود قرآن کریم سونے رب نے دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک چ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سونے نا جنون نے شکر دے ٹوٹ کے بڑی وال خان کی وار رفت کی نا اشد مبالغے دسے گا، انہیں شدت اللہ سونے نہ محبت کر دیا کہ دنیا کا کوئی پیمانہ شدت ناپ نہیں سکتا، اس لیے کہ سچے عاشق دی عشق دی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ او دے اتے عشق اللہ سونے دی صفت ہے، اللہ دی ذات دی طرح دی ہر صفت دی کوئی حد نہیں، تے ایسے صفت دے نور دا چھٹا جدوں ایک عاشق تے پیندا ہے تے پھر وہ بھی عشق دی کوئی حد نہیں، عشق دا سفر ہمیشہ جاری رہنا۔ یہ بارے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرمایا سی جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسنا ہی تے ہک نہ روندے عمر گزاری ہک نہ دے وچ رائی، کیونکہ اللہ سونے دی ذات دی کوئی حد نہیں، اللہ سونے دے نور دے عشق دا چھٹا جدوں کسی عاشق تے پہ جاندا ہے تے وہ دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں۔ حقیقت صلوات تک سیر قدمی ہے، سیر روئی ہے، اس ہو گئے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔
تو قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سے قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبونی یحببکم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی زبان جو ارشاد فرما دے ہو پیغام میں ساری انسانی کو دیتا ہے کہ میرا عمل ہمیشہ درود پاک بھیجنا ہے یعنی انہاں والی رحمت برساؤنا ہے انہاں وچوں میں خاصا نو پھر اللہ سونے بلایا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں چونکہ نعمت خاص الخاص ہے تو پھر خاص الخاص لوگوں کو دتی جاندی ہے تے خاص الخاص وہ لوگ نے سچے عاشقاں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سنتے ہیں عامہ دا درود فرشتے لے کے جاندے اس لیے کہ انہوں دے اندر ظلماتی منفی نیگیٹو انرجیاں ہوندیاں غیر مری لطیف جس نال درود پاک دا نور لتھڑ جاندا ہے تے فرشتے وہ بدبودار متعفن غیر مری لطیف نیگیٹو انرجیاں دی نو الگ کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ چ لے کے جاندے ہیں اور جا کے دس دیا کہ فلاں انسان نے تحفہ بھیجیا تے عامہ نو درود پاک پڑھنے والے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ زیارت کراؤندے رہندے خاصاں نو مراقبے دے اندر زیارت کراؤندے رہندے خاص الخاصاں نو کھلیاں